الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک، آپ سے سوال پوچھتے ہیں، آپ سے سوال پوچھتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے نا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے کے گئے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلالہ تھے۔ کیا تھے؟ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی اولاد نہ ہو اور والد نہ ہو، ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ تو اب ایسی شخصیت کے ترکے کے حوالے سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ نہ میری اولاد ہے اور نہ میرے والد ہیں، کلالہ ہیں، تو پھر یہ بتائیے کہ ترکہ کیسے تقسیم ہوگا؟ تو اس بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو یہ شان نزول ہے اس آیت کریمہ کا، تو اس کا یہ اس کے اندر ایک جواب ہے۔ یستفتونک، وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، کلالہ کے بارے میں۔ اب آپ کلالہ سمجھ گئے؟ جی۔ قل اللہ، محبوب کہہ دو اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے، تمہیں بتاتا ہے کہ کلالہ کے بارے میں کہ کلالہ کا ترکہ کیسے تقسیم ہوگا۔ اب یہ کلالہ کا جو ترکہ ہے نا، اس کا کیسے تقسیم ہوگا، کیا صورت بنے گی، وہ پوری وضاحت کے ساتھ آگے آ رہی ہے۔ ان امرؤ مرفوع بفعل یفسرہ ہلک مات۔ ان امرؤ، اگر کوئی انسان ہلکا، کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے۔ ہلاک ہونے سے مراد ماتا یعنی انتقال کر جائے۔ ان امرؤ، دیکھو یہ مرفوع ہے، مرفوع بفعل، مرفوع ہے ایسے فعل کی وجہ سے، یفسرہ، جس کی تفسیر کر رہا ہے کون؟ اس کے آگے والا فعل ہلکا، ہلکا، ہلک۔ ان امرؤ میں جو یہ مرفوع ہے کس کی وجہ سے؟ ہلکا کی وجہ سے۔ ہلکا مقدر ہے یہاں پر، کس پر؟ ان امرؤ میں ان کے بعد، امرؤ سے پہلے ہلاکہ، اور اس کی تفسیر وضاحت کون کر رہا ہے؟ ہلاکہ۔ کیا بتا رہا ہے؟ کہ ہلاکہ یہاں مقدر ہے۔ کیا دلیل ہے اس پر؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ ان داخل ہے، اور ان جو داخل ہوتا ہے وہ ہاں ہلاکہ یعنی ماتا، انتقال کر جائے۔ لیس لہ ولد، جس کی اولاد نہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اے ولا والد، یعنی والد نہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو اور والد نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہی جمہور کا کیا ہے؟ جمہور صحابہ کرام کا مذہب ہے۔ جمہور صحابہ کرام کا مذہب بیان کیا۔ قرآن میں تو آ گیا کہ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ لیس لہ ولد، جس کی اولاد نہ ہو، ہے نا۔ اور جمہور صحابہ کرام کا مذہب کیا ہے اس بارے میں کہ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ کون ہے؟ کلالہ وہ ہے جس کی اولاد نہ ہو، جس کے والد نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب آگے دیکھیے، جس کے والد نہ ہو وَهُوَ الْكَلَالَةُ، وہ کلالہ ہے۔ پتہ کیا چلا کہ کلالہ کون ہے؟ جس کی اولاد نہ ہو، جس کے والد نہ ہو، وہ کیا ہے؟ کلالہ ہے۔ وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی بہن ہو، اس کی بہن ہو۔ کیسے؟ من ابوین، والدین کی جانب سے، یعنی ماں باپ سے ہو، سگی بہن ہو، سگی بہن۔ او ابن، یا باپ کی جانب سے ہو، یا باپ کی، کیا بتانا مقصد ہے
اس سے اختن سے کہ اس کی بہن ہو، کلالہ کی بہن ہو، مطلب یا تو سگی بہن ہو یعنی ماں سے اور باپ سے دونوں سے، یا یہ کہ صرف باپ سے ہو، ٹھیک ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس کے لیے اس کا نصف ہے جو وہ چھوڑ جائے، یعنی کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ کلالہ شخص انتقال کر جائے ہے نا، جس کے والد نہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو، صرف کیا ہو؟ بہن ہو، بہن سگی ہو یا یہ کہ باپ کی جانب سے ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ نصف ہے، اس کو آدھا ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ کل مال کا 1/2 کر لیا جائے گا اور اس کو ایک حصہ دے دیا جائے گا، یعنی آدھا حصہ دے دیا جائے گا بھائی۔ آگے بات سمجھ میں؟ وہ ہوا، اور وہ کون؟ الاخ یعنی بھائی، کذالک ایسے ہی ہے، ایسے ہی یعنی ایسے ہی کا مطلب جیسے یعنی کہ بھائی ہو، جیسے بہن تھی، بہن کیا تھی؟ سگی بہن اور باپ کی جانب سے، ایسے ہی بھائی کیسا؟ یعنی سگا بھائی ہو، من ابوین والدین کی جانب سے، یا یہ کہ صرف باپ کی جانب سے سگا بھائی ہو، ٹھیک ہے۔ اور وہ یرثوہا، اس کا وارث ہے، اس کا وارث ہے، جمیع ما ترکتا، اس سب کا جو تم نے چھوڑا یا ما ترکت یا جو چھوڑ گیا اس سب کا، یعنی ترکے کا، سب ترکے کا کیا ہے؟ وہ مالک ہوگا۔ یعنی کوئی انتقال کر جائے اور اس کی صورت یہ بنے کہ وہ اس کا بھائی ہو، یا تو سگا ہو یا کیا ہو؟ باپ کی جانب سے ہو، تو اس کو کتنا ملے گا؟ جمی مال ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ اس کا وارث ہوگا، وہ بھائی کا وارث ہوگا اور اس کا سارا مال ملے گا، کل مال ملے گا۔ ارے آئی بات سمجھ میں؟ إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، جب کہ اس کی اولاد نہ ہو، اس کے اولاد نہ ہو اور والد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ذَكَرٌ، تو اگر اس کی اولاد ہو، اگر اس کی اولاد ہو، کس کی؟ ارے اسی لڑکی کی، اس کی بہن کی، بھائی بہن کا وارث ہوگا، کل مال لے گا، اور بہن کی اولاد نہ ہو، جب کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ جب اولاد نہ ہو، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ذَكَرٌ، تو اگر اس کی اولاد ذکر ہو، مذکر ہو، یعنی مذکر اولاد ہو، تو فَلَا شَيْءَ لَهُ، تو اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی اگر مذکر اولاد ہے اس کی بہن کی، جو کلالہ ہے اس کی بہن کی مذکر اولاد ہے، تو پھر اس کو کچھ بھی بھائی کو نہیں ملنے والا، فَلَا شَيْءَ لَهُ، تو اس کے لیے کچھ نہیں۔ او انسا، یا کیا ہو؟ مؤنث اولاد ہو، یعنی بیٹی وٹی ہو، تو فَلَهُ، تو اس کے لیے کس کے لیے؟ بھائی کے لیے۔ کون سے بھائی کے لیے؟ سگے بھائی کے لیے، یا یہ کہ باپ کی جانب سے جو بھائی ہے اس کے لیے، ما فضل عن نصیبیہ، وہ ہے جو بچ جائے گا اس کے حصے سے، یعنی اس صورت میں جب جو کلالہ لڑکی ہے، جو بہن ہے اور اس کی اولاد ہے، مذکر ہے، تو کوئی حصہ نہیں ملے گا بھائی کو، اور اگر اس کی مؤنث اولاد ہے تو پھر اس کو بھائی کو کیا ملے گا؟ اس کو دینے کے بعد ملے گا۔ کس کو؟ اس کی اولاد کو دینے کے بعد میں ملے گا، مؤنث اولاد کو۔ وَلَوْ كَانَتِ الْأُخْتُ أَوِ الْأَخُو مِنْ أُمٍّ، اگر وہ کیا ہو؟ بہن ہو یا بھائی ہو، کیسے؟ من امن، کس کی جانب سے؟ ماں کی جانب سے، تو پھر ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ فَفَرْضُهُ السُّدُسُ، ان کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ تو بات ہوگی اس کی۔ اور اگر کوئی اس کی مطلب جو ہے بہن ہے یا بھائی ہے، اور وہ کس کی جانب سے ہے؟ ماں کی جانب سے، ماں کی
تو پھر جو ہے ان کو کتنا ملے گا؟ 6واں حصہ ملے گا، کل مال کا سدس ملے گا، یعنی کل مال کے 6 حصے کر لیے جائیں گے، اس میں 1 حصہ دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، کما تقدم اول السورتی، جیسا کہ پہلی صورت میں مقدم ہو گیا، یعنی پہلے اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ ماں کی جانب سے بھائی بہن ہوں تو ان کو 6واں حصہ ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَتَا أَيْ الْأُخْتَانِ اثنتین، تو اگر وہ دونوں یعنی بہنیں اثنتین 2 ہوں، اے فصاعدن یا زیادہ ہوں، فرماتے ہیں اگر وہ بہن ہیں اور بہن کتنی ہوں؟ 2 ہوں، یا 2 سے زیادہ ہوں، یا 2 سے زیادہ ہوں، تو ان کو کتنا ملے گا یہ بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے دلیل ہے، لِأَنَّا نَزْلَتْ فِي جابر، اس لیے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وَقَدْ مَاتَ عَنْ أَخْوَاتٍ، کہ وہ بہت کئی بہنوں کو چھوڑ کر کے انتقال کر گئے تھے، کئی بہنوں کو چھوڑ کر کے، تو اب ان کے سوال کا جواب بھی تو ہونا چاہیے بھائی، استفتاء تو انہی کے بارے میں کیا جا رہا ہے، وہ کئی بہنوں کو چھوڑ کر کے انتقال کر گئے تھے، تو فرماتے ہیں کہ بہنیں، تو اگر وہ دونوں بہنیں 2 ہوں یا زیادہ ہوں، اس پہ دلیل قائم کریں، اس لیے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت جابر کے بارے میں کہ وہ کئی بہنیں چھوڑ کر کے انتقال فرمائے تھے۔ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ 2 ثلث ہے، مما ترک الاخ، بھائی کے ترکے سے، بھائی کے ترکے سے کتنا ہے؟ 2 ثلث۔ 2 ثلث کا کیا مطلب؟ 3 حصے کے 2 حصے، ہاں 3 حصے کے 2 حصے، 1/3 کرو پھر 2 حصے لے دو تو وہ 2 ثلث کہلائیں گے، ماشاءاللہ اچھا سمجھتے ہو آپ۔ وَإِنْ كَانُوا، اگر وہ کون؟ الْوَرَثَةُ وارثین، کہ کیا ہوں وہ؟ اخوۃ رجالن، بھائی ہوں، ہے نا، رجالن بھائی ہوں، کیسے ہوں؟ مرد ہوں وہ، وَنِسَاءً، اور کیا ہوں؟ عورتیں ہوں، تو فَلِلذَّكَرِ مِنْهُمْ، تو ان میں سے مذکر کے لیے، ان میں سے مذکر کے لیے مثل حظ الانثیین یبین اللہ لکم، تو جو مؤنث ہیں ان کے حصے، ان جو 2 مؤنث ہوں گی ان کے حصے کے برابر ہوگا، 2 کے برابر، یعنی کئی بھائی بہن، کئی بھائی ہیں اور کیا ہیں؟ بہنیں ہیں، کیا ہیں؟ بہنیں، تو پھر کیا ترکیب ہوگی ترکے کی تقسیم کی، کہ ان میں ایک بھائی کا جو حصہ ہوگا نا وہ کیسے ہوگا؟ 2 بہنوں کے برابر، ہاں 2 بہنوں کے برابر۔ یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے، شرائع دینکم، تمہاری دین کی شریعت، ابے دین کی شریعت کے تو مسئلہ ہے یہ، بیان کرتا ہے لِأَلَّا تَضِلُّوا، اس وجہ سے کہ تم گمراہ نہ ہو۔ دیکھو یہاں لام ان سے پہلے لام نکال کر کے بتایا، کیا بتانا مقصد ہے کہ لام یہاں کیوں نکالا ہے؟ یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ جو ان تدلو ہے نا، ان تدلو یہ ہے کیا؟ ترکیب میں کیا واقع ہے؟ مفعول لہو، مفعول لہو کو بتانا ہے، لام ظاہر کر گئے، ٹھیک ہے، یہ غرض بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور اس سے پہلے تدلو سے پہلے لا محذوف ہے، کیا محذوف ہے؟ لا محذوف ہے، تو کیا بتانا مقصود ہے اس سے؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں لا محذوف ہے، لا محذوف یہ حکم اس وجہ، کیونکہ اگر لا محذوف نہ مانو گے تو کیا معنی ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ تمہارے گمراہ ہونے کی وجہ سے یہ شریعت بیان کی گئی ہے، تو شریعت گمراہ ہونے کی وجہ سے بیان کی جاتی ہے کیا، یا گمراہی سے باہر جانے کی نہیں؟ تو سمجھ گئے ہوگے آپ، اللہ انت لو، اس لیے کہ تم کیا نہ ہو؟ گمراہ نہ ہو، اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو جانتا ہے، ومنہ المیراث، اور اسی سے کیا ہے؟ میراث ہے، یعنی اس میں سے، یعنی اس کے علم میں بھی میراث ہے، یعنی میراث کا بھی علم اللہ کو ہے، ساری چیزوں کا علم اللہ کو۔ روش شیخان عن البرہ، ہے نا، انہا آخر آیت نزلت اے من الفرائض، تو یہ روایت کی ہے شیخان نے برہ سے کہ بے شک یہ جو ہے دوسری آیت ہے
جو نازل ہوئی ہے اے من الفرائض یعنی کہ فرائض سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جو ایک آیت ہے، یہ آیت جو ہے، یہ جو آیتیں بھی ذکر کی گئیں آپ کے سامنے، یہ ایک میراث کے حوالے سے تھیں کہ کیسے ترکہ تقسیم کیا جائے گا، ہے نا، کیسے ترکہ تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ علم فرائض کی گویا کہ آپ کو جانکاری ملی اس میں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، یہ دیکھیے سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورا کرو کس کو؟ عہدوں کو، پورا کرو عہدوں کو۔ العہود، العہود دل مؤکدۃ التی بینکم و بین اللہ والناس، مؤکد یعنی پختہ باتوں کو، پختہ عہدوں کو، ان پختہ عہدوں کو جو تمہارے درمیان، اللہ کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، اے مومنوں، جو تم نے عہد کیے ہیں اپنے درمیان میں، اللہ کے درمیان میں، لوگوں کے درمیان، اللہ سے لوگوں سے، ٹھیک ہے، ان عہدوں کو پورا کرو، ان عہدوں کو پورا کرو۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا، جو عہود ہے یہ عقد، عقود ہے، یہ عقد کی جمع ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا عقد سے مراد عقد معنوی ہے، اور وہ کیا ہے؟ پختہ بات، پختہ عہد، مضبوط عہد، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو اللہ سے کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کے احکام ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ اور لوگوں سے جو ہے معاملات ہیں، لوگوں کے جو معاملات ہیں، تو یہ پورا کرنے کا اللہ پاک حکم دے رہا ہے۔ اللہ سے عہد کیا بھئی، اللہ سے عہد کیا تھا کہ نہیں لوگوں نے کہ تو کیوں نہیں، تو رب ہے ہمارا، تو جب رب ہے تو اس کی بات بھی ماننی چاہیے نا، جو ہے نا، تو وہ اس کے تمام احکاموں کو پورا کرنے کا اللہ پاک اپنے احکاموں کو پورا کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور لوگوں سے جو معاملات ہیں سب کو پورا کرنے کا اللہ پاک حکم دے رہا ہے۔ احلت لکم، تمہارے لیے حلال کر دی گئے، بہیمۃ الانعام، چوپائے جانور، کیا کر دی گئے؟ چوپائے جانور۔ دیکھو اس میں بہیمہ تو کی انعام کی طرف اضافت ہے، یہ اضافت کیسی ہے؟ اضافت بیانیہ، کیا ہے؟ اضافت بیانیہ۔ تو یہ جنس کی اضافت کس کی طرف کی گئی ہے؟ اخص کی طرف کی گئی ہے، کس کی طرف؟ ہاں، جیسے خاتم و فضتن کی، چاندی کی انگوٹھی، چاندی کی انگوٹھی، تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، ویسے بھی یہاں بھی یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، چوپایا جانور، دونوں سے وہی ایک جانور مراد ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا نہ سمجھ لینا جیسے کہ غلام و زید میں زید کا غلام، تو یہ زید کا غلام، اس دونوں یہ ایک چیز نہیں ہے، الگ الگ چیز ہے۔ یہ اضافت بیانی میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، مضاف مضاف الیہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، بس اتنا سمجھے آپ، ہے نا۔ تو تمہارے لیے حلال کر دیے گئے چوپائے جانور، کون ہے وہ؟ الابل والبقری، ہے نا، والغنمی، وہ کون ہے؟ اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے۔ یہ کس کی تفسیر ہے؟ انعام کی تفسیر ہے، کس کی؟ انعام یہ ہے۔ اکلن بعد ذبحی، ہے نا، ذبحی، اکلن بعد الذبحی، یعنی ذبح کے بعد، ذبح کے بعد کھانا، کیا کر دیا گیا؟ یہ حلال کر دیا گیا، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے، یعنی ذبح کرنے کے بعد میں کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ یہ عقل کیا ہے نا، مقدر مانا گیا، ٹھیک ہے۔ کیوں مانا گیا میں بتاؤں، اس لیے مانا گیا کہ یہ ایک اعتراض ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارے لیے چوپایا جانور حلال کیا گیا۔ اب اس پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، جناب والا یہ غرض بتا رہا ہوں میں اس عبارت کی، کہ یہ بتائیے کہ حلال و حرام ہونا یہ افعال کی جانب، افعال سے ہوتا ہے، افعال کا خاصہ ہے، نہ کہ اعیان کا۔
ذوات کا، ذوات حلال و حرام نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جناب ہماری مراد یہاں اعیان نہیں بلکہ کیا ہے افعال ہی ہے، یعنی عقلاً اس وجہ سے یہ بتانے کے لیے کہا کہ جانور حلال و حرام نہیں ہوتا، جانور کا کھانا حلال و حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ارے آئی بات سمجھ میں؟ الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جو تم سے بیان کیا جاتا ہے، مگر وہ تم سے بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر تحریمہ نکال کر کے بتایا، تحریمہ جو مگر وہ جو تم سے بیان کیے جاتے ہیں، یعنی وہ جانور جو تم سے بیان کیے جاتے ہیں سوائے ان جانوروں کے، یعنی وہ جانور حرام نہیں ہیں۔ تو یہاں بھی تحریمہ نکال کر کے بتایا کہ ان کا حرام کرنا، کہ مگر ان جانوروں کے سوا کہ جو جانور تم سے بیان کیے جاتے ہیں، یعنی ان کی حرمت تم سے بیان کی جاتی ہے۔ جن جانوروں کی حرمت بیان کی گئی ہے ان کے علاوہ جتنے جانور بھی ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اور وہ بیان کس میں کی گئی ہے؟ فی حرمت علیکم المیتۃ، آیت حرمت علیکم المیتۃ والدم کے اندر حرمت بیان کی گئی ہے ان جانوروں کی۔ ان جانوروں کے علاوہ جتنے بھی چوپائے جانور ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ حلال ہیں بھائی، کیا سب کے سب کیا ہیں؟ ہاں، تو یہاں بھی دیکھو تحریمہ نکال کر کے بتایا ہے، وہ اس سے بھی یہی بتانا مقصد ہے کہ حرام وہ جو، کیونکہ جانور مطلوع نہیں ہوتا ہے، جانور مطلوع، جس جانور کو تلاوت کیا جاتا ہے کیا؟ نہیں کیا جاتا ہے، تو جانور مطلوع نہیں ہوتا بلکہ اس کی حرمت مطلوع ہوتی ہے۔ تو یہاں بتایا کہ تحریمہ کیا ہے؟ تحریمہ محذوف ہے، ہاں بولے تحریمہ مطلوع ہے، نہ کہ جانور مطلوع ہے، ٹھیک ہے۔